ہمارے چینل ظفر ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں۔ بالعالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی، صدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت ہی مکرم اور مبجل اور ریسپیکٹڈ علماء کرام، اساتین علم و فضل اور ہر مذہب کے پیشوا اور مقتدا، اور بہت ہی پیارے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج اللہ کا بہت بڑا احسان، کرم، مہربانی، اللہ نے ہم سب کو ایک رحمت والی مجلس میں جمع کیا، ایک مغفرت والی مجلس میں جمع کیا، ایک برکت والی مجلس میں جمع کیا۔ آمین پورا مجمع کہے، اللہ ہمارے آنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اور جو 101 یا 102 ابھی جو نکاح ہونے والے ہیں، اللہ وہ نکاح میں خوب محبت، مودت، سکون، اطمینان عطا فرمائے۔ دیکھو، مجھے بات تو بہت مختصر کرنا ہے، پھر سب کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے یہ سامنے آپ کو جو بینر نظر آ رہا ہے، فیض ویلفیئر ایڈ، یہ جو فیض ویلفیئر ایڈ ہے، اصل یہ نکاح کی بنیاد رکھنے والے 101 یا 102 یہ فیض والے ہیں، یہ UK کا ٹرسٹ ہے، جنہوں نے سارا کا سارا سپورٹ کیا۔ احمد آباد کے ٹرسٹ حضرت مولانا حبیب احمد صاحب کا ٹرسٹ ہے، جامعہ فیضان القرآن، اور وہاں سے پھر وہ سارا کا سارا معاملہ ہمارے ہاتھ میں آیا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ فیض ویلفیئر ایڈ کے جو ذمہ دار اس وقت ہمارے سامنے ہیں، اصل اس کے ذمہ دار اور اس کے بانی مبانی میرے بڑے بھائی ہیں، حضرت مولانا مفتی محمد علی فلاحی جو UK میں ہیں، وہ نہیں آئے ہیں۔ انہوں نے اپنا نائب ہمارے سامنے رکھا ہے، مولانا شعیب پٹیل صاحب، وہ UK سے، اور اس آدمی نے جو سفر کیا، کل صبح 9 بجے یہ بامبے کے ایئرپورٹ پر اترے ہیں، ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد سیدھے یہ مالیگاؤں آئے ہیں، مالیگاؤں سے یہ ہمارے ساتھ میں ایسے لمبے چوڑے پروگرام میں رہے، اور اس کے بعد میں پھر یہ بھروچ گئے، آج بھروچ سے یہاں پر آئے ہیں، پھر واپس رات کو ان کا بھروچ میں پروگرام ہے، پھر کل صبح زینب ہاسپٹل میں آئیں گے۔ آپ سب مل کر آمین کہیں کہ یہ جو مولانا شعیب پٹیل UK سے اتنی محنت اور جفا کشی کے ساتھ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کام کو بھی قبول فرمائے، ان کے فیض ویلفیئر ٹرسٹ کو بھی قبول فرمائے، اور اللہ ان کی پوری ٹیم کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتانا تھا کہ یہ آرگنائز کس طریقے سے ہوتا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب مجھے دوسری بات یہ کرنا ہے کہ یہ نکاح، شادی جو یہاں پر 101 جو نکاح ہو رہے ہیں، یعنی 101 کپلز کا جو نکاح ہونے جا رہا ہے، ابھی بس نکاح کا خطبہ ہوگا اور یہ سب میاں بیوی بن جائیں گے انشاءاللہ۔ تو 101 نکاح جو ہوئے، اور کل ہم جب مالیگاؤں میں تھے تو مالیگاؤں میں پتہ چلا کہ 2002 سے لے کر یہ 2023 تک الحمدللہ یہی سب لوگوں نے مل کر 846 یعنی 846 نکاح مکمل کیے ہیں۔ ابھی لمبایت میں تو ہم نے لاسٹ ایئر سے ہی شروع کیا ہے، اور یہ ہمارا دوسرا سال ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہاں پر بھی ہم 1000 اوورٹیک کریں گے انشاءاللہ، اگر آپ سب کی مدد رہے گی، اور سب سے بڑا اللہ کا فضل و کرم رہے گا۔ اچھا، تو میں نکاح والی بات کر رہا تھا، تو نکاح جو ہے نا، نکاح یہ آپ لوگ جو آئے ہیں اور بہت دیر سے آپ بیٹھے ہیں، کیونکہ بہت سو کا سنمان ہوتا جا رہا ہے، آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا ایک وقت بھی یا ایک منٹ بھی یا آپ کا ایک سیکنڈ یہ بیکار گیا، یہ نہ سمجھے، کیونکہ قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس کو عبادت کبھی نہیں سمجھا، ہم نے نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو، حج کو عبادت سمجھا،
کیونکہ ہمارے یہاں شادی کے منڈپ ہوتے ہیں، ہال ہوتے ہیں، اور معلوم نہیں نہ جانے کتنا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے. حالانکہ حقیقت میں دیکھنے جاؤ تو پورا مجمع بولے گا کہ نکاح بہت بڑی عبادت ہے. بولو نکاح بہت بڑی، اور اتنی بڑی عبادت ہے، سب سننا، کان کھول کر سننا، اتنی بڑی عبادت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ نے ان کو جنت میں رکھا. بھائی اللہ نے ان کو جنت میں رکھا. ہم نے قرآن پاک میں یہ پڑھا، حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ نے ان کو جنت میں رکھا. اس وقت حضرت آدم کے نکاح ہوئے. جو فرسٹ انسان ہے، پہلے انسان ہے حضرت آدم علیہ السلام، اور اللہ نے ان کو جنت میں رکھا. تو وہاں نماز نہیں آئی، وہاں روزہ نہیں، وہاں زکوٰۃ نہیں، وہاں حج نہیں. بولو وہاں سب سے پہلے کیا ہوا ہے؟ نکاح ہوا. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، پیراڈائز میں تھے، سب کچھ برابر تھا. ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا میرے آدم ایوری تھنگ اوکے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا صاحب ایوری تھنگ از اوکے، لیکن الون میں اکیلا اکیلا رہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے ایک عورت کو پیدا کیا جن کا نام ہے حضرت حوا، اور اللہ نے خود ان کے نکاح پڑھا ہے. بولو سبحان اللہ. اب حضرت آدم علیہ السلام کے نکاح ہو گئے حضرت حوا کے ساتھ. یہ ہماری دنیا کا پہلا نکاح تھا جس کو اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمْ اُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا نکاح خود اللہ نے پڑھا ہے. یہاں پر ایک بہت پتے کی بات کہوں گا، نکاح اللہ نے پڑھا ہے. بولو نکاح. اب جب نکاح ہو گئے، جیسا بھی 102 دلہا کے نکاح ہو جائیں گے، 101 دلہا کے نکاح ہو جائیں گے. جب نکاح ہو گئے تو حضرت آدم علیہ السلام اپنی بیوی کے پاس جانے لگے، حضرت حوا کے پاس. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا، نہیں 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 نہیں، بیوی کے پاس نہیں جانا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اللہ میری بیوی ہے، آپ نے نکاح پڑھایا، میں کیوں نہ جاؤں؟ اللہ نے فرمایا پہلے مہر ادا کرو. پہلے بولو مہر. یہاں بھی جتنے دلہے بیٹھے ہیں سب نے اپنی اپنی مہر ادا کی ہے، تو مہر ادا کرو. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اللہ کیسے مہر ادا کروں گا؟ میں جنت میں ہوں، میری بیوی بھی جنت میں ہے، میں یہاں سے کچھ بھی دوں گا، وہ تو اس کے پاس پہلے سے ہے، وہ بھی جنت کی مالکہ ہے، میں جنت کا مالک ہوں، تو میں مہر کیا دوں گا؟ اے سب پیار سے سبحان اللہ کہنا. اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے آخری نبی محمد آئیں گے، میرے آخری نبی محمد مصطفیٰ آئیں گے، احمد مجتبیٰ آئیں گے، میرے آخری نبی رحمت للعالمین آئیں گے. جو آنے والے میرے آخری نبی ہے 20 مرتبہ ان پر درود پڑھ لو، تمہارا مہر ادا ہو جائے گا. تو اس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کے نکاح حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ ہوئے. تو پورا مجمع کو معلوم ہو دنیا میں سب سے پہلی عبادت، بولو ارے بولو نا، یہ 101 نہ بولے تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ تھکے ہوئے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ تھوڑی شرم ہے. باقی آپ لوگوں کا تھوڑی نکاح ہے کہ آپ لوگ شرماتے ہو. تو سب سے پہلی عبادت بولو کون سی ہے؟ نکاح. اور ایک بہت پیاری بات آپ کو بتاؤں، یہاں بہت سارے بیٹھے ہوں گے جو ایک اللہ کے ولی کا نام جانتے ہوں گے، حضرت بایزید بستامی. بولو نام سنا ہے آپ نے؟ نہ سنا تو آج سن لو. بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت بایزید بستامی، اور ان کی عمر ہو گئی ہوگی 72، یعنی 72 سال کی ان کی عمر ہو گئی. انہوں نے نکاح نہیں کیے تھے، حضرت بایزید بستامی نے نکاح نہیں کیے، بس دن بھر اللہ 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 اللہ، نکاح نہیں کیے. ایک رات کو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا. اچھا خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ خواب میں دیکھتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، ہمارے آخری پیغمبر موجود ہے، ہمارے نبی موجود ہے، اور ہمارے نبی سب کو کہہ رہے جاؤ جنت میں جاؤ، پیراڈائز میں جاؤ، جاؤ جنت میں جاؤ. تو حضرت بایزید بستامی خود بھی آگے بڑھتے، خواب میں آگے بڑھتے. تو ہمارے نبی فرماتے نہیں ابھی تمہارا وقت آیا نہیں ہے. تو حضرت بایزید بستامی کی آنکھ کھل جاتی ہے، پورا دن روتے ہیں کہ سارے لوگ جنت میں گئے، مجھے جنت میں جانے نہیں ملا. حضرت بایزید بستامی دوسری رات کو سوئے، وہی معاملہ خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہمارے نبی بہت سو کو جنت میں بھیج رہے. حضرت بایزید بستامی فرماتے میں بھی آگے بڑھا کہ میرے کو بھی I want to go in paradise، مجھے بھی جنت میں جانا ہے. تو اللہ نے فرمایا تمہارا وقت ابھی نہیں آیا. حضرت بایزید بستامی بہت پریشان ہوئے. جب تیسری رات کو ایسا ہوا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں آج تیسری رات ہے، تم جنت میں نہیں جا سکتے. تو حضرت بایزید بستامی نے کہا میرے پیارے نبی کیا قصور ہو گیا میرا کہ میں جنت میں نہیں جا سکتا؟
ہمارے نبی نے فرمایا تم نے اب تک شادی نہیں کی ہے، تم نے اب تک نکاح نہیں کیے ہیں، میری سنت کو چھوڑے رکھے ہو۔ بس حضرت بایزید بستامی 72 ایئرز اولڈ، دوسرے ہی دن صبح میں نکاح ہوئے اور 2-3 رات کے بعد خواب میں دیکھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، جنت کا دروازہ کھلا ہے، اور ہمارے نبی فرماتے کوئی نہیں جائے گا، سب سے پہلے جائیں گے تو بایزید بستامی جنت میں جائیں گے۔ تو میرے پیارو، یہ نکاح بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ نکاح کو اللہ قبول فرماوے، 101 جوڑے میں اللہ محبت اور سکون اور اطمینان پیدا فرمائے۔ اچھا میں ایک بات اور کہوں گا، یہ جو نکاح ہے یہ یہاں تو ہوں گے، ارے بولو نا، یہاں ہوں گے انشاءاللہ، بولو ہاں ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے ہم جتنے بیٹھے ہیں جنت میں بھی ہمارا نکاح ہوگا، تیار ہو آپ لوگ؟ کون کون تیار ہے جنت میں نکاح؟ دیکھو گھبرا رہا، یہاں فوٹو ووٹو بہت اتر رہا ہے، بیوی کو پتہ نہ چلے، لیکن جنت میں بھی ہمارا نکاح ہوگا۔ اور عجیب معاملہ کیا معلوم، ہم نے قرآن پاک کو پڑھا نہیں، ہم تو جنت میں پلنگ پر ہوں گے۔ کس پر ہوں گے؟ پلنگ پر، مسیریوں پر لیٹے ہوں گے، آرام سے لیٹے ہوں گے۔ اچانک اللہ کی آواز آئے گی، میرے بندے تیرا حور کے ساتھ نکاح ہونے والا، تو وہ کھڑا ہو جائے گا، بھائی پلنگ پر لیٹا ہوگا کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کھڑے مت ہو، لیٹا رہے گا، حور آتے رہے گی اور نکاح میں پڑھاتا جاؤں گا۔ اس کو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جنتی جنت میں مسیریوں پر لیٹے ہوں گے اور اللہ خود ان کا نکاح حوروں کے ساتھ کروائیں گے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اول عبادت، فرسٹ عبادت نکاح، اور جنت میں جاؤ آخری عبادت بھی نکاح۔ تو وہاں بھی نکاح، یہاں بھی نکاح، اور یہاں 101 کا نکاح۔ لیکن میرے پیاروں، کاش ہم نکاح کو سمجھتے۔ نکاح کیوں کروایا جاتا ہے؟ اس لیے کروایا جاتا ہے تاکہ محبت کا پیغام، اتحاد کا پیغام، مغفرت کا پیغام، رحمت کا پیغام، مودت کا پیغام۔ میرے پیاروں، یہ نکاح ہم کو محبت سکھاتی ہے، محبت سکھاتی ہے۔ یہ نکاح ہمیں آپس میں لڑنا جھگڑنا، توڑ ڈیورس طلاق یہ نہیں سکھاتا۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اسوہ ہے، نمونہ ہے کہ ہم آپس میں محبت رکھیں، مودت رکھیں، سکون رکھیں، اطمینان رکھیں۔ میں آپ تمام کو مبارکبادی دوں گا کیونکہ عصر کا وقت بہت قریب ہے، بس اذان ہونے کا وقت قریب ہے۔ ہم سب عصر کی نماز بعد جماعت پڑھیں گے انشاءاللہ، اور بہت سے لوگوں کا مجھے شکریہ ادا کرنا ہے۔ لیکن میں اس سے پہلے کہ تمام کا شکریہ ادا کروں، ایک مرتبہ پھر میں کہوں گا کہ یہ جو نکاح ہو رہے ہیں الحمدللہ، یہاں جتنے خدمت کرنے والے ہیں، جتنے خدمت کرنے والے، چاہے وہ لمبایت والے ہو، چاہے وہ صورت والے ہو، چاہے وہ راندیر والے ہو، اور خاص کر کے لمبایت والوں نے جنہوں نے خدمت کی ہے، سب نے فری خدمت کی ہے، اللہ کے واسطے خدمت کی ہے، فی سبیل اللہ خدمت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اور یہ جو نکاح کا پروگرام ہوتا ہے نا، تو میں نے دیکھا نکاح کے پروگرام میں سب سے ایکٹیو اگر کوئی میں نے دیکھا تو یہ میرے سامنے کھڑا ہوا حاجی رئیس، دکھ رہا ہے آپ کو، دبلا پتلا، یہ ہمارے نکاح کے یہ پروگرام میں یہ اور حاجی عبداللہ ریلوے اور ہمارے وسیم بھائی پارسل، یہ کچھ حضرات ہیں جو اس میں بڑے ایکٹیو رہے۔ اور ان کے دادا یعنی ان کے ایکٹیونیس کے بڑے ابا وہ حاجی جنید اورا والا، اور میں صحیح کہتا ہوں ان کی بیوی واقعتاً مضبوط ہے، اور اللہ مضبوط رکھے، نہیں تو یہ معلوم نہیں کیا کیا کرتے ہیں، کیونکہ اتنی دونوں کے اندر تمنا ہے۔ میرے کو کتنی مرتبہ کہا قاری صاحب ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہے، ہم دوسرا نکاح کریں؟ ہاں رئیس کیا ارادہ ہے حاجی جنید؟ ظہیر بھائی سمجھاؤ ان کو، امتیاز بھائی صرف ہنسنے سے کام نہیں چلے گا، سمجھاؤ۔ وہ معلوم ہے نا، ایک کوئی تھا شاہد بیٹا، کوئی تھا، کوئی ہوگا ایسا ہی دماغ پھرا ہوگا جس نے شادی کا پیغام دیا۔ اچھا عورت گھر میں آئی، جنید بھائی سننا، عورت گھر میں آئی، اب عورت گھر میں آئی تو اس نے گھر میں دیکھا ایک وائٹ دوپٹہ، ایک کالا دوپٹہ، ایک لال دوپٹہ، سکارف، ایک وائٹ کلر کا، ایک ریڈ کلر کا، ایک بلیک کلر کا، تو گھبرا گئی عورت، آئی اندر گھر میں، آ کے اپنے ہسبینڈ کو کہا یہ کیا ہے؟ ایسے بھی عورتوں کو شک تو بہت ہوتا، بہن معاف کرنا،
عورتوں کو شک بہت ہوتا ہے. تو آ کر کہنے لگی میں نے ابھی نکاح کی, آپ کے پاس آئی, یہ وائٹ دوپٹہ, لال, ریڈ اور بلیک, یہ کیا ہے؟ اب وہ ہسبینڈ بڑا غصے والا تھا, کہنے لگا پہلے 3 شادی ہو گئی ہے, تو چوتھی ہے. ارے بولو تو, رازق ہنس لے, ہنسنے میں ہی کام پورا ہوئے گا. کہا تو چوتھی ہے. تو وہ گھبرا گئی لڑکی, میں چوتھی, آئی ایم دا فورتھ. تو پہلی 3 کہاں گئی؟ کہا وہ جو پہلی والی ہے نا جس کا وائٹ دوپٹہ ہے, میرے کو بہت ستائی, میں نے مار ڈالا, لیکن یاد رکھنے کے لیے اس کا سفید دوپٹہ رکھا ہے. پھر اس کے بعد میں کہا وہ بلیک دوپٹہ, کہا وہ دوسری والی بھی میری بات نہیں مانتی تھی, میں نے اس کو بھی مار ڈالا, اس کی یاد کے لیے میں نے بلیک دوپٹہ رکھا. تو کہا تیسری والی, کہا تیسری والی واز سو بیوٹیفل, بہت خوبصورت تھی, لیکن بس کوئی کام کہے کام کرنے کو تیار نہیں. ایک دن غصہ آیا, اس کو بھی مار دیا. اور اس کے بعد میں ریڈ دوپٹہ آ گیا, تو وائٹ فرسٹ والی کا, بلیک سیکنڈ والی کا, اور ریڈ تھرڈ والی کا. اور پھر غصے میں کہتا ہے دیکھ تو چوتھے نمبر پر آئی ہے, اگر تو نے بات نہیں مانی تیرا دوپٹہ بھی لٹکاؤں گا. وہ لمبایت کی تھی, کہنے لگی بھائی اب دوپٹے کا ٹائم نہیں, اب ٹوپی لٹکنے کا ٹائم آیا ہے. اسی لیے رئیس بھائی کے سر پہ ٹوپی اور جنید بھائی کے سر پہ ٹوپی نظر نہیں آ رہی ہے, کہیں لٹکا کے تو نہیں آئے. خیر یہ نکاح ہے, محبت ہے, مودت ہے. میں کب سے دیکھ رہا تھا کہ ہمارے بہت سے کوہ نور آئے اور یہاں بہت اچھا لیکچر دیے, لیکن میں دیکھ رہا تھا وہ بھی بہت سیریس ہوتے جا رہے, سامنے والے بھی سیریس ہوتے جا رہے. اب نکاح میں اتنے سیریس ہو گئے تو کیا ہوگا؟ اسے ہم چاہتے ہیں کہ خوشی خوشی کے ساتھ یہ سارے کے سارے 101 دلہا کو مبارکبادی دے, اور یہ دعا کرے کہ اللہ ان میں پریم اور محبت عطا فرمائے. بلکہ صرف ان میں پریم نہیں, میں تو چاہتا ہوں کہ ہمارے پورے ہندوستان میں اللہ چین, سکون, امن عطا فرمائے. بولو آمین. حاسدوں کے حسد سے, فتینوں کے فتنے سے, شریروں کی شرارتوں سے, اور شیطان اور نفس کے بہکاوے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اور اللہ ہمارے ہندوستان کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے. اور ایک بات میں سب کی طرف سے کہوں گا, چاہے اسٹیج پر بیٹھے ہو ہمارے پریسٹ حضرات بیٹھے ہو, یا ہماری پیاری بہن بیٹھی ہو, یا ہماری بیٹیاں بیٹھی ہو, میں سب کی طرف سے کہوں گا, اللہ کی قسم کھا کر کہوں گا, آج نہیں پہلے بھی, آج بھی, آئندہ بھی ہم ہندوستان سے محبت رکھتے تھے, رکھتے ہیں, اور بولو انشاءاللہ رکھتے. اور قسم کھا کر کہتا ہوں جس وقت اس زمین کو جان کی ضرورت پڑے گی, مال کی ضرورت پڑے گی, ارے ہماری اولاد کی ضرورت پڑے گی, ہم سب قربان کریں گے, مگر ہندوستان پر آنچ آنے نہیں دیں گے. بس اللہ ہندوستان کی چاروں طرف سے حفاظت فرمائے. اور میں ابھی شکریہ ادا کروں گا, اور یہ ایک بڑی لسٹ میرے پاس ہے, آپ دعا کریں گے جلدی جلدی میں شکریہ ادا کروں. سب سے پہلے ہمارے کیڈیبو وائس پریزیڈنٹ نیشنل کمیشن مائنورٹی مورچہ, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح میرے بہت ہی پیارے بھائی حاجی حضرت صوفی بابا, جنہوں نے یہاں بہت اچھی باتیں کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کو لے کر. اسی طرح ظہیر بھائی قریشی, آپ ہیں نا, ماشاءاللہ آپ نے بھی. یہ جب کوئی بہت اچھی بات کرتا ہے نا میں ٹینشن میں آتا ہوں, کیونکہ میں 30 سال سے مائک کے اوپر ہوں, اتنا مائک کے اوپر ہوں صوفی صاحب, میں اتنا مائک کے اوپر ہوں کہ ایک دن مجھے میرے ایک دوست نے کہا مولانا یور لائف بہت عجیب لائف ہے. میں نے کہا واٹ ہیپن, کیا ہوا؟ کہا پورا دن مائک کے سامنے, رات کو وائف کے سامنے. یعنی مجھے کہا یو آر بٹوین مائک, بولو نا, یو آر بٹوین مائک اینڈ, میں خوش ہو گیا, یس مائک اور رات کو وائف. پھر مجھے خیال آیا, میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا بگ ڈفرنس. یہ سب کو کہہ رہا ہوں, جتنے بڑے بڑے کرسی پر بیٹھے ہیں سب کا حال میرے جیسا ہی ہے, کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں, میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا بگ ڈفرنس بٹوین مائک اینڈ وائف. میں نے کہا مائک وائف ایک نہیں ہے. مجھے کہتا کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا مائک کے سامنے میں چلاتا ہوں, وہ 101 سن لو. میں نے کہا ابھی مائک سسٹم خراب ہو جائے نا, میں کہوں گا حاجی جنید اورا والا, حاجی عبداللہ ریلوے, مائک سسٹم خراب ہے, اٹھا کے پٹک دو. اور وائف بگڑ جائے تو یہ سب کے لیے رئیس بھائی ہوئے. رئیس بھائی باہر ہم بی جے پی کے, کانگریس کے, جس کے بھی نیتا ہو, ظہیر قریشی, اللہ آپ کے مرتبے کو بڑھائے, یہ جتنے بیٹھے ہیں, بلکہ جو پریسٹ بھی بیٹھے ہیں نا, میں خود بھی پریسٹ ہوں, باہر کی دنیا میں شیر, گھر میں کیا حال ہے ہم کو معلوم ہے.
اچھا اسی طریقے سے شوکت بھائی مرزا اللہ ان کو بھی بہت خوش رکھے, اور اسی طریقے سے گوتم مہتا اور امرجیت سنگھ, محسن مرزا, اور ہمارے یہ بدھ مذہب کے پریسٹ پوجیا بھدند فیروز سویر, مجھے ان کی باتیں بہت پسند آئی, بہت پسند آئی. اور اسی طریقے سے ہمارے پرکاش بھائی, اور اسی طریقے سے ہمارے کرسچن پریسٹ دینش ایلوین امین, کہاں پر ہے؟ آئی ہوپ Allah will save you. You have given a very, very good bayan, good lecture. So much thankful to you. We all are thankful to you, mashallah. یہ ہمارے دینش ایلوین امین, اور اسی طریقے سے اٹلانٹا, میری بیٹی تم نے تو غضب ڈھا دیا یہاں پر, بہت غضب ڈھا دیا اٹلانٹا نے. انہوں نے جو محبت کے بارے میں کہا, کاش ہم یہ سمجھے سب سے بڑی چیز اگر کوئی ہے تو ہیومینٹی اور انسانیت. ہمارے آقا بولو, ہمارے آقا محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی دھرم دیکھا, نہ کبھی بھید بھاؤ, نہ کبھی کوئی کلر, نہ کبھی کوئی عرب اور نہ کوئی عجم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فخر لعربی ولا عجم. ہمارے نبی نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا یبی بعضکم علی بیع بعض. ہمارے نبی نے فرمایا انسانیت, کسی سے جلن نہیں, کسی کو مارنا نہیں, کسی سے جھگڑنا نہیں. انسانیت سب سے بڑی چیز ہے میرے پیارو. ہمارے مذہب نے انسانیت سکھایا ہے, آپس میں بھید بھاؤ اور لڑائی کو نہیں سکھایا ہے. اللہ کے واسطے ہم آپس میں پورا ہندوستان ایک بن کر جیتے تھے, اور بولو ایک بن کر جیئیں گے انشاءاللہ. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا, ساتھ میں بولو مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے ہم, وطن ہے ہندوستان ہمارا. میرے پیارو ہم ہندی ہے اور ہمیں اس پر فخر ہے. بلکہ میں تو سب کو کہتا ہوں ہمارے ہندوستان میں کیا ولی حضرات نہیں ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی کہاں پر ہے؟ انڈیا میں, اجمیر میں. اور کہاں رہتے تھے؟ نیسابور میں رہتے تھے, سمرقند رشیا کی طرف. ہمارے نبی کے اشارے پر ہندوستان آئے. معلوم ہوا کہ ہندوستان اتنی بڑی زمین ہے کہ ہمارے نبی کا اشارہ بھی ہوتا ہے تو اسی زمین پر ہوتا ہے. ارے انگلینڈ والے فخر کرے اپنے پاؤنڈ پر, امریکہ والے فخر کرے اپنے ڈالر پر, ارے فرانس والے فخر کرے اپنے یورو پر, ہم ہندوستان والے فخر کریں گے ہمارے نبی کی نظر پر. ہمارے نبی کی نظر کہاں پر ہے؟ ہندوستان میں ہے. تو میری بیٹی اٹلانٹا, آپ کی بات سے میرے کو بہت خوشی ہوئی. دھنیہ واد, تھینک یو سو مچ. اسی طرح ہمارے جینتی بھائی, ڈاکٹر مرتضیٰ, اور بھی بہت سارے مہمانان کرام ہیں. اور میں خاص کر کے ابھی اور شکریہ ادا کروں گا. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا بیٹے حاجی رئیس. کہاں ہے تمہارا بیٹا؟ ابھی یہیں پر تھا رزین. ہاں, امی کو جا کے کہنا کہ آپ کے ہسبینڈ نے وعدہ کیا تھا, ایک وعدہ مجھ سے کیا تھا جو ابھی تک پورا نہیں کیا ہے. امی کے سامنے بولیں گے اور تو بیٹا میرا وعدہ پورا کروائے گا. ہاف 50-50. ہاں دیکھو تیرا ہی بیٹا سب بات میں ہاں بولتا ہے. اسی طرح حاجی عبداللہ ریلوے, ماشاءاللہ اس کے 2 دوپٹے جمع ہو گئے ہیں. اسی طرح ہمارے مولانا حبیب صاحب احمد آباد والے جو آئے تھے, بہت ہی بڑے آدمی ہیں. وہ اپنا ایک مدرسہ, ایک سکول, اور معلوم نہیں کتنی ہوٹلیں, اور معلوم نہیں کتنی گرلز سکول, وہ آئے تھے ہمارے درمیان میں. شروع میں انہوں نے 10 منٹ بات کی, بہت بیزی ہے, وہ چلے گئے, اللہ ان کو جزائے خیر دے. اسی طرح حاجی رئیس بھائی پلاسٹک, جو میرے بھائی کی طرح ہے, یہاں پر بیٹھے ہیں, اللہ ان کی بھی عمر میں برکت عطا فرمائے. اور مولانا شعیب صاحب یو کے سے آئے. آپ اصل دلہا 101 نہیں ہے, اصل دلہا آپ ہے. آپ آئے تو یہ سارا منظر ہوا ہے, کیونکہ مین تو یہی ہے جو انگلینڈ سے پورا پروگرام بنانے والے. اور کل مالیگاؤں میں نے ان کو ہار پہنایا, اور میں نے ان کی بیوی کو چاہ کے فون کروں, دیکھو تمہارا ہسبینڈ کیا کر رہا ہے, یہاں کرنا ہے ایسا کچھ. تو ہمارے مولانا شعیب صاحب میرے بہت پیارے دوست تھے. اسی طریقے سے میں شکریہ ادا کروں گا ان کے ساتھ آنے والے حافظ عبداللہ یو کے کا, اور سب سے زیادہ میں شکریہ ادا کروں گا میرے بڑے بھائی کا جو یہ پورے ٹرسٹ کے بانی مبانی ہے, جو اس وقت آئے نہیں ہیں, حضرت مولانا مفتی محمد علی فلاحی صاحب دامت برکاتہم کا. اور یو کے سے اور 2 مہمان آئے ہیں. بھائی تو ایسا کھڑا ہے کہ میری جان پر کھڑا ہے. تو ہمارے یو کے سے 2 مہمان آئے ہیں, محمد منشی اور اویس منشی. یو وانٹ ٹو کم ہیئر؟ نو, ان کی شادی نہیں ہوئی اس لیے پوچھ رہا ہوں.
ہاں یہ ہمارے بھائی بہت ہنس رہے ہیں، کیا ہوا؟ کچھ معاملہ گڑبڑ ہے؟ اسی طریقے سے میرے بھائی یہاں پر آئے، میرے چھوٹے بھائی مولانا حذیفہ صاحب دامت برکاتہم۔ معلوم نہیں یہ جنید بھائی آپ نے ان کو اتنا ٹینشن میں رکھا ہے، یہ جب دیکھو جو ہے کر کے منہ لٹکا کے کائے کو بیٹھے رہتے۔ یہ ہمارے بھائی مولانا حذیفہ صاحب بھی یہاں پر آئے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے مولانا جاوید صاحب ایک آئے ہیں نندربار سے، ہارون بھائی نندربار سے، یوسف سر نندربار سے، اور لمبایت کے مدرسہ انوار الاسلام اور لمبایت میں سارے کام کرنے والے جتنے جوانان یہاں پہ موجود ہیں، جنہوں نے یہ پورا منڈپ کو قائم کیا، ہم سب مل کر ان کو دھنیہ واد، تھینک یو کہے، اور یہ کہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شایان شان ان کو بدلہ عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے امتیاز بھائی بمبئی والے، آپ جانا مت، آپ کا میرے کو بہت کام ہے۔ امتیاز بھائی بمبئی والے یہ بھی ماشاءاللہ بہت کام کرتے ہیں، پورا راندیر کا سمجھو کہ بانی مبانی ہمارا امتیاز بھائی ممبئی والا، اللہ ان کو بہت اچھا رکھے۔ اسی طرح ہمارے جاوید ڈھنڈن کہاں ہے؟ یہ ہمارا لمبایت کا مین آف دی میچ ہے، جب بھی کوئی کام ہوتا ہے بھائی دوڑا 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 کام کرتا ہے۔ اللہ تمہارے دوڑنے کو قبول فرمائے، اللہ تمہارے بچوں کو قبول فرمائے۔ اسی طرح ان کے ساتھ اقبال بھائی اور علی بھائی موتی والا بھی یہاں پر ہے۔ اسی طرح حافظ رضوان حیدرآباد سے آئے ہیں، اور میں سب سے زیادہ شکریہ ادا کروں گا وسیم شیخ پارسل کا، جن کا میں نے سنمان بھی کیا، کیونکہ یہ سارا گراؤنڈ دینا، یہ سارا انتظام کرنا اور سارا اللہ کے واسطے کام کرنا، اللہ وسیم بھائی کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماوے۔ اسی طرح اویس جنید بھائی کے بیٹے، اویس کہاں ہے؟ کہاں ہے اویس بیٹا؟ جنید بھائی کے بیٹے ہو، بہت اچھا۔ میں نے فرسٹ ٹائم آپ کو اسٹیج پر دیکھا اتنا ایکٹیو ہوتے ہوئے، ورنہ آج تک ابا ہی کام کرتے تھے۔ ایسا تو نہیں ابا دوسرے کام میں لگے تو آپ یہ کام میں آئے، اس لیے آپ ابا کا بہت سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ یہ مجمع کو سنبھالتا ہے، آپ کی نظر ابا پر ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے اویس بیٹے کو بھی اللہ اچھا رکھے۔ اسی طرح حاجی جنید اورا والا، یہ ہم لوگ شاید میں بھلے ان کی کتنی بھی مذاق کرو، لیکن بیٹی یہ اور میں فرام 30 ایئرس 30 سال سے ہم لوگ ساتھ میں ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا کام ہم نے شروع کیا، کبھی بچوں کو پینسل دیا، کبھی ربڑ دیا، کرتے 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 ہم آگے بڑھ رہے، لیکن ابھی بھی سوشل میں ہم بچے ہیں۔ آپ سب مل کے دعا کریں گے کہ اللہ ہم دونوں سے اور بھی بہت زیادہ کام لیں گے، اور اللہ ہم دونوں کی محبت کو قائم رکھیں گے، اور اللہ ہمیں سوشل ورک اور قوم کی ہمدردی بغیر کسی بھید بھاؤ کے یہ کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرماوے۔ تو حاجی جنید اورا والا، اور اسی طریقے سے میں میڈیا کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کروں گا۔ اور میرے بیٹے شاہد کا ہے، یہ بھی غضب کا اناؤنسر ہے۔ اس کا ایک پرابلم آیا تھا، معلوم ظہیر بھائی؟ شاہد بھائی کا پرابلم کیا ہے؟ ایک جگہ ہم لوگ وہ نوساری میں پانی آیا تھا نا، پانی، تو اس وقت یہ اناؤنسر تھے۔ اب شروع کیا انہوں نے، بھائی لکھاؤ، کوئی 1000، کوئی 10,000، کوئی 20,000، کوئی 2 لاکھ، کوئی 1 لاکھ، سب لکھا رہے تھے۔ خیر پھر میں نے بھی بیان کیا، بہت اچھا۔ کتنا ہوا تھا جمع؟ 8.5 لاکھ روپئے ایک وقت میں ہم نے جمع کر لیے تھے۔ لیکن پرابلم اس کے گھر میں آیا، شاہد کے گھر میں آیا۔ کیا پرابلم آیا؟ اناؤنسنگ میں تو بول دیا جو بولنا تھا، رات کو سویا، رات کو خواب میں بول رہا ہے، اے بھائی 1000 آپ ہی دے جو، 2000 دے دینا، 5000 دے دینا۔ بیوی نے زور سے دھکا مارا، لا۔ صبح میں مجھے کہتا ہے میں کیا کروں، ایسی حالت ہو گئی میری۔ آج کا جو اناؤنسر ہے، چلو اچھا ہوا اس نے پیسوں کا اعلان نہیں کیا، ورنہ وہ بھی افروز سر بھی ایسا ہی دھوکہ کھاتے رہتے۔ خیر میں پوری میڈیا کا بھی شکریہ ادا کروں گا، اور اگر کسی کا نام رہ گیا ہو تو میرے کو معاف کرے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پھر ایک مرتبہ فیض ویلفیئر ایڈ حضرت مولانا مفتی محمد علی فلاحی اور مولانا شعیب صاحب کا، اور فیضان القرآن جامعہ فیضان القرآن کے مولانا حبیب احمد صاحب کا، حاجی جنید اورا والا، حاجی رئیس اور دونوں رئیس، اور اسی طریقے سے حاجی جاوید ڈھنڈن، حاجی عبداللہ ریلوے۔ پھر ایک مرتبہ آپ کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ قرآن حدیث میں لکھا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ اس سے میں نے آپ تمام کا شکریہ ادا کیا۔ اب انشاءاللہ نکاح کا خطبہ ہوگا، اور اس کے بعد میں پھر جو ایجاب قبول کرنے والے ہیں وہ علماء بھی سامنے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کے جان مال میں برکت عطا فرمائے۔
بھائی یہ جتنے کوہی نور آپ کو نظر آ رہے ہیں، ہمارے یہ مذہب کے پریسٹ جو نظر آتے ہیں، یا اسی طریقے سے پولیٹیکل لیڈرز نظر آتے ہیں، یا اسی طرح لیول آف منسٹر نظر آتے ہیں، یہ جتنے بھی ہمارے بڑے ہم کو یہاں پر نظر آتے، یہ ہماری طاقت نہیں تھی، ہماری بساط نہیں تھی، ہماری ہمت نہیں تھی کہ ہم سب کو یہاں پہ جمع کرتے. یہ سارا کا سارا آئیے بیٹا، یہ ہمارے شوکت بھائی مرزا کی قربانی ہے کہ ایک ہی سٹیج پر انہوں نے سب کو جمع کر دیا، ہر پولیٹیکل لیڈر کو، ہر عالم کو، ہر پریسٹ کو. شوکت بھائی اللہ تیرے کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرماوے، اللہ تو ان سے بہت خوش رہے. ایک ہی شادی ہے نا؟ ہاں، یہ جنید بھائی سے زیادہ دوستی نہیں رکھنا. ٹھیک ہے، اچھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. हमारे चैनल ज़फर डिजिटल को सब्सक्राइब करें.